بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ لوگ نوزائیدہ بچے کو ستار عیدی کی آغوش شفقت میں پھینک کے فرار ہو جاتے تھے، پھر کبھی لوٹ نہ آنے کے لیے، اور یہ بچے زندہ رہتے تھے، پرورش پاتے تھے، اور دنیا میں انہیں بھی وہ سب کچھ ملتا تھا جو ماں باپ سے نہیں ملا تھا۔ بعض اوقات تو ماں باپ بھی سب کچھ نہیں دے پاتے۔ مستقبل میں کس کے نصیب میں کیا ہوگا، یہ فیصلہ وقت کرتا ہے۔ سب کچھ دینے کا ایسا ہی ایک فیصلہ کاتب تقدیر نے کمال کے حق میں بھی کر دیا تھا، اور اس پر عمل درآمد کے لیے ڈاکٹر اور مسز جمال کا انتخاب یا تقرر بھی اسی لمحے ہو گیا تھا۔ جب وقت آیا تو کمال کے والدین فوراً وہاں پہنچ گئے، جہاں 3 سال کا بولا بالا کمال بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا۔ جب اسے ڈاکٹر کمال کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کسی کو شکایت کی۔ اس کی توتلی زبان اور انداز معصومیت پر مسز جمال ہزار جان سے فریفتہ ہو گئیں۔ یقیناً اس کی ماں یا باپ میں سے کسی کا رنگ اتنا صاف ہوگا، بال ایسے ہی سنہرے مائل بھورے ہوں گے، اور آنکھیں ایسی ہی پرکشش سبز ہوں گی۔ نہ جانے کیوں انہیں وہ بچہ بالکل اپنے شوہر ڈاکٹر فاروق جیسا لگا۔ شاید یہ وہی آرزو سے ہے، فریب آرزو مطلب مجھے والی بات تھی۔ ریکارڈ میں اس کا نام کمال دیکھ کے انہوں نے اسے کمال فاروقی بنا لیا۔ محبت کا رکا ہوا دریا جب بہنے پر آیا تو جیسے سیلاب آ گیا۔ کمال اچانک دنیا کا سب سے اہم بچہ بن گیا۔ اس کی آیا مقرر ہوئی، ایک گورنس رکھی گئی، اور خود ڈاکٹر جمال اور ان کی بیوی کا وہ سارا وقت جو پہلے سماجی مصروفیات کی نظر ہو جاتا تھا، اب کمال کے لیے وقف ہو گیا۔ اس کے جوتے، کپڑے، کھلونے، کتابیں وغیرہ تو خیر ضروریات میں شامل تھے، مگر اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے ایک گاڑی میں ڈرائیور ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اس کی سالگرہ، اسکول کی ہر کلاس میں کامیابی اور ترقی پر جشن کا اہتمام، اس کے دوستوں کی دعوتیں، پارٹیاں، سب ڈاکٹر اور مسز جمال کے لیے خوشیوں کے انمول خزانے تھے۔ یہ سنڈریلا جیسی کہانی تھی۔ طلسم ہوشربا کا ایک باب تھا۔ کل تک لاوارث اور ناجائز سمجھا جانے والا بچہ اچانک شہزادہ ہو گیا تھا، شاہی محل میں پہنچ گیا تھا اور ولی عہد بن گیا تھا۔ تاہم ناز برداری کی انتہا اور لاڈ پیار کی افراد کے ساتھ دولت کی فراوانی نے کمال کو بگاڑا نہیں۔ کتابی فلسفہ اپنی جگہ، بچوں کو پرورش کے دوران پیش آنے والے نفسیاتی مسائل کی اہمیت اپنی جگہ، مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ان گنت مثالیں ایسے لوگوں کی ہیں جو بدترین معاشرتی حالات سے دوچار ہوئے، انتہائی نامساعد اخلاقی کردار کو بگاڑ دینے والے اور شخصیت کو مسخ کر دینے والے ماحول میں پلے بڑے، نفرتوں کا زہر پی کے اور احساس محرومی کی ذلت کے کانٹوں پر چل کے عمر کی مسافت طے کی، لیکن ان کے خون میں یا ضمیر یا فطرت میں کوئی ایسی بات تھی جسے اب سائنس ڈی این اے کی موروثی صفات تسلیم کرتی ہے، جو ان کی محافظ تھی، اور دنیا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ بت گھر کے گھر میں بت چکن پیدا ہوا، کوئی ابن مریم ہوا، کسی کو سائنس کی ڈگری کے بغیر ایڈیسن کی طرح موجد اعظم بنا دیا، کسی کو گونگا بہرا ہونے کے باوجود میتھودین جیسا عظیم موسیقار، اور آسٹریلیا کے ایک گلہ بان کو ڈان بریڈ مین جیسا کرکٹر۔ دنیا کی ساری مخالف قوتیں مل کر ان کا راستہ نہ بدل سکیں اور نہ روک سکیں۔ اسی ڈی این اے فیکٹر نے کمال کو وہ بنایا جو وہ آج تھا۔ ڈاکٹر کمال احمد فاروق ایم بی بی ایس ایل ایل بی، وہ بے پناہ قوت خرید کا اور قوت تسخیر کا مالک تھا، مگر اس نے عیاشی اور آوارہ مزاجی میں بدنامی کا سودا نہیں کیا، اور برائی کی ساری کشش اس کو صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکی۔ وہ ذہین، حساس اور ذمہ دار تھا۔ کم عمری میں ہی اس کی شعور قابل رشک حد تک مثبت پہلو رکھتا تھا۔ اس کی شرارت میں بھی شرافت ہوتی تھی، ظرافت میں متانت، اس کا پورا اعتماد انداز، رکھ رکھاؤ، میانہ روی اور احتیاط پسندی دیکھ کے ڈاکٹر جمال بھی حیران ہوتے تھے۔ وہ بیوی سے کہتے تھے، بھئی ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے بگاڑنے میں، لیکن یہ بگڑا نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایسا کیا غلط کام کیا تھا ہم نے؟ بیوی پوچھتی۔ ارے بابا، اتنا پیسہ ہوتا میرے پاس اور پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں پڑھ کے نہ دیتا،
اس عمر میں شراب اور شباب کی ساری خرمستی سوجتی، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے پاس منگنی کی انگوٹھی ہوتی، نہ جانے کتنی اس چکر میں سب کچھ لٹا چکی ہوتی اور پھر بچے ضائع کرتی یا اپنی زندگی۔ سچ پوچھو تو ہم نے بڑی دشمنی کی تھی اس کے ساتھ۔ کیا فضول بات ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کی تربیت ہم نے کب کی تھی؟ آیا اور گورننس تھی، پیسے سے خریدی ہوئی، باقی سب کچھ بھی پیسے سے کیا۔ پیسہ ہی بگاڑتا ہے انسان کو اس عمر میں، خصوصاً اس وقت جب وہ بے حساب ہو اور ہر وقت حاضر ہو۔ کمال نے MBBS کرنے تک ہر کلاس میں اول پوزیشن تو نہیں لی، مگر اپنا ریکارڈ شاندار رکھا۔ اسے ٹینس کھیلنے کا اور کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ لڑکیوں کا آئیڈیل تھا، بنا بنایا ہیرو، دولت مند، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوش شکل، خوش باش، خوش مزاج، مگر بدقسمتی سے وہ دل پھینک نہیں تھا۔ اس لیے میڈیکل کالج میں ایک لڑکی پسند کر لی تھی اور ان کی محبت کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ یہ طے تھا کہ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرتے ہی وہ شادی کر لیں گے۔ اس لڑکی کے والدین بھی اچھی حیثیت رکھنے والے کاروباری لوگ تھے۔ ڈاکٹر جمال نے اور ان کی بیوی نے بیٹے کا مستقبل پہلے ہی پلان کر لیا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ اپنے اسپتال کا مالک ہوگا، اور یہ کوئی معمولی اسپتال نہیں ہوگا، یہ شہر کا سب سے بڑا اسپتال ہوگا۔ درجنوں اسپیشلسٹ اس کے ایک کمرے میں بیٹھنا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھیں گے۔ اس میں تمام ماڈرن مشینری ہوگی۔ یہ بھی طے تھا کہ کمال کی شادی اسپتال کا انتظام سنبھالنے کے بعد کر دی جائے گی، اور میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہوں گے تو ڈاکٹر جمال اور ان کی بیوی کے خواب کی تعمیر مل جائے گی۔ اس خواب میں ایک ہنستا بستا گھر بھی شامل تھا، جس میں بیٹے بہو کے ساتھ پوتوں پوتیوں کی چیخو پکار تھی، رونے ہنسنے کی، توڑ پھوڑ کی، اور دادا دادی کو اپنی توتلی آواز سنانے کی آواز شامل تھی۔ کمال جب فائنل ایئر میں پہنچا تو اسپتال کی پلاننگ شروع ہو گئی۔ کاغذی نقشے، تخمینے اور منصوبے کی تفصیل پر عمل درآمد کے لیے ڈیزائنر اور ایڈوائزر بلائے گئے۔ کون سی چیز کہاں سے آئے گی، کب آئے گی، عمارت کیسی ہوگی، کب تک مکمل ہوگی، اس میں توسیع کی کتنی گنجائش ہوگی، پہلے مرحلے میں کیا ہوگا، دوسرے میں کیا، اس کا افتتاح کب تک ممکن ہوگا۔ مگر تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ لینے کا عادی یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا بہرحال واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ وہ واحد لڑکی جس سے کمال محبت کرتا تھا فائنل ایئر کا امتحان دے کے مر گئی، کسی وجہ کے بغیر۔ اچانک وہ ایک شادی میں اپنی فیملی کے ساتھ کراچی گئی اور وہاں کے کسی فساد زدہ علاقے سے گزرتے ہوئے کراس فائرنگ کی زد میں آ گئی۔ حالات بالکل معمول پر تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہوئی اور ایک گولی نہ جانے کدھر سے آئی اور کیوں آئی، مگر پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی باہر کی رونق کا نظارہ کرنے والی آنکھیں چند منٹ میں بے نور ہو گئیں۔ گھر والے اسے کراچی میں ہی سپرد خاک کر کے لوٹ آئے۔ کمال نے زبردست قوت برداشت کا مظاہرہ کیا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا، مگر اس نے اپنا فرنٹ سلامت رکھا۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ کمال کی اسپتال کے پروجیکٹ میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر جمال اور ان کی بیوی نے دور اندیشی اور دانش مندی سے کام لیا۔ انہوں نے بھی اس پر کام روک دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان حالات میں کمال اگر اسپتال چلانے پر راضی نہیں تو شادی پر کیسے راضی ہوگا، مگر وقت سب سے بڑا چارہ گر ہے، وہ ہر درد کا، ہر زخم کا درمان رکھتا ہے۔ کمال سب کچھ کرے گا، کسی اور لڑکی سے محبت بھی، شادی بھی، اور وہ اسپتال بنائے گا اور چلائے گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی صبر، انتظار، کوشش، دعا، یہی سب کیا جا سکتا ہے اور بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر بن جانے کے باوجود کمال کا ڈاکٹری کے پیشے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ایک جانے مانے سائیکٹرسٹ نے ڈاکٹر جمال کو بتایا کہ یہ فطری بات ہے، ڈاکٹری کے ساتھ کمال کے کچھ خواب وابستہ تھے، ان کی تعبیر الٹی ہو گئی تو اب اسے اپنا خواب ہی جھوٹا لگتا ہے۔ کمال نے جیسے ماہر نفسیات کو غلط ثابت کرنے کے لیے میو اسپتال ہاؤس جاب کیا اور پھر شعبہ حادثات میں ڈیوٹی لگوا لی۔ ڈاکٹر جمال کے لیے یہ خاصی مایوس کن صورتحال تھی، مگر اس ماہر نفسیات نے انہیں تسلی دی، یہ فطری بات ہے، ان کی محبت کا خون ہوا تھا، اب وہ ہر روز خون دیکھتا ہے، حادثات میں اور آپس کے لڑائی جھگڑوں میں خنجر یا گولی سے مرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر یقین کا سہارا تلاش کر رہا ہے کہ دنیا میں اس
اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر جگہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ وہ حقائق سے سمجھوتا کرے گا، پھر وہ محسوس کرے گا اپنے جیسے زخم خوردہ لوگوں کے لیے سرکاری اسپتال میں نہیں، ذاتی توجہ کے ساتھ اپنے اسپتال میں کچھ کرنا چاہیے۔ عمران خان کی مثال لے لو۔ شوکت خانم میموریل اسپتال نتیجہ ہے ایک ذاتی صدمے کے رد عمل کا۔ کمال نے پھر ماہر نفسیات کو شرمندہ کیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، میں پولیس سروس جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس سروس ڈاکٹر جمال کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، مگر وہ سنبھل گئے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پولیس میڈیکو لیگل کیس میں کیا کرتی ہے۔ قتل کو حادثہ، حادثے کو قتل، تشدد سے مرنے والے کو خودکشی، غلط رپورٹیں قتل کی بھی اور پوسٹ مارٹم کی بھی۔ تو تم یہ سب ختم کر دو گے اگر پولیس سروس میں چلے گئے اور کہیں ASP لگ گئے، مثلا منڈی بہاولدین میں یا گجر خان میں۔ مسٹر جمال نے کہا، تم اپنی انرجی اور اپنا وقت ضائع کرو گے۔ کمال، یہاں سب کچھ ناقابل اصلاح ہے۔ میں میڈیکو لیگل افسر یا پولیس سرجن بن کے کچھ ضرور کر سکتا ہوں۔ کمال نے سوچ کے کہا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قانون میں اتنے حکم ہیں کہ قانون کے محافظ اور قانون داں دونوں ان سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم قانون تو بدل نہیں سکتے، کوشش کر کے دیکھ لو۔ اچھا، میں قانون پڑھ کے دیکھتا ہوں، کمال نے کہا۔ اس نے قانون کا امتحان ہی پاس نہیں کیا، فوجداری اور قانون شہادت وغیرہ پر عبور حاصل کر لیا۔ اس نے شعبہ حادثات کے کیس دیکھے اور ان مقدمات پر پولیس رپورٹس کے ساتھ عدالتی کارروائی دیکھی تو وہ سخت مایوس ہوا۔ اصل مشکل ان کی تھی، جن کا جینا مشکل تھا، ان کے لیے کچھ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا تک قبول نہیں ہوتی تھی، وہ مجرم یا مشکوک بنا دیے جاتے تھے۔ تاریخ اور پیشیاں بھگتنے کے بعد قانون کے شکنجے سے گلو خلاصی کی دعائیں مانگتے تھے کہ مرنے والا تو مر گیا، نقصان کی تلافی گئی بھاڑ میں، سزا کا مستحق جائے جہنم میں۔ ہم کس کھاتے میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ صرف 1 سال میں ڈاکٹر کمال نے زندگی کا وہ پہلو دیکھ لیا تھا جس پر کبھی اس کی نظر نہیں گئی تھی۔ MLO یا پولیس سرجن بننے کی راہ میں شاید کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، اور اس کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ ڈاکٹری کے علم کی صلاحیت کا سب سے بہتر استعمال وہ اسی طرح کر سکتا ہے۔ ایک بار پھر تقدیر نے اس کے ارادوں کو شکست دی۔ ڈاکٹر جمال اور ان کی بیوی کسی بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کر کے امریکہ سے وطن واپس آتے ہوئے لندن میں رک گئے۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب اسپتال کے پروجیکٹ پر کام پھر شروع کر دیا جائے۔ امریکہ اور لندن کے بعد ان کو جرمنی جانا تھا اور اپنے اسپتال کے لیے مشینوں کے آرڈر کی تجدید کرنا تھی۔ انہوں نے لندن سے کمال کو فون پر اطلاع دی کہ وہ 2 دن لندن میں اور 1 دن جرمنی میں گزار کے وہ لاہور پہنچیں گے۔ جمعرات کی رات کو وہ فون پر فلائٹ نمبر بتا دیں گے تاکہ انہیں لینے کے لیے ڈرائیور گاڑی کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ جائے۔ جمعرات کی رات کو اسے متعدد سمتوں سے گھوم پھر کے آنے والی فون کال ملی۔ یہ لندن پولیس کا پیغام تھا جو پاکستانی ہائی کمیشن پہنچا۔ وہاں سے وزارت خارجہ، داخلہ اور صحت کے متعلقہ افسران تک پہنچا اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کی معرفت کمال کو ملا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ 2 دن قبل لندن کی انڈر گراؤنڈ ریلوے میں آئرش ریپبلک آرمی نے جس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی، اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں 2 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ان 2 کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ پاکستان کے نامور کلب کے سرجن ڈاکٹر جمال اور ان کی وائف تھے۔ اسے ان کی شناخت کے لیے فوراً لندن کے آلیور ہسپتال پہنچ جانا چاہیے۔ کمال کو ایمرجنسی میں سیٹ فراہم کی گئی۔ لندن پہنچ گئے۔ اس نے لاشوں کو دیکھا، چہرے ناقابل شناخت تھے، مگر اسباب سے کمال نے لاشوں کو پہچان لیا۔ ڈاکٹر جمال اور ان کی بیوی کی تدفین لاہور میں ہوئی۔ اس سے سینکڑوں لوگوں نے تعزیت کی۔ مرحوم کے دوست احباب، رشتہ دار، کمال کے جاننے والے سرکاری حکام، وہ سب سے یکساں سپاٹ چہرے کے ساتھ ملتا رہا اور ایک جیسی باتیں سن کے تنگ آ گیا۔ اسے ذہنی سکون کی ضرورت تھی۔ وہ سوچنا چاہتا تھا اور اسے بہت سے اہم فیصلے کرنے تھے جن کا تعلق اس کی زندگی اور مستقبل سے تھا، مگر اسے تنہائی میسر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہمدردوں اور غم گساروں کی اس یلغار سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کھلے دوگلے پن اور منافقت کی باتوں کو بھی اخلاص نہ سمجھنے پر مجبور تھا، اور جواب میں اتنے ہی دوگلے پن اور منافقانہ جذبات کے ساتھ ان کے خلوص کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنے پر بھی
جبکہ اسے سب کی پہچان تھی، وہ غرض مند اور بے غرض تعلق کے رشتوں سے خوب آشنا تھا۔ دوسری طرف قانونی معاملات تھے، وراثت کے اور حقوق ملکیت کے۔ اسے معلوم تھا کہ ڈاکٹر جمال کے اور ان کی بیوی کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہے وہ اسے ہی ملے گا، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ ایک وہ کوٹھی تھی جس میں وہ اب رہتا تھا، ایک وہ جس کو انہوں نے 5 سال قبل چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ ذرا آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی تھی، پھر وہ جو اس سے بھی 5 سال قبل کی متروک رہائش گاہ تھی۔ یہ دونوں کوٹھیاں کرائے داروں نے آباد کر رکھی تھیں۔ 10 کنال کا وہ پلاٹ تھا جس پر ایک جدید ترین ہسپتال بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ شیئرز مارکیٹ، کچھ شو رومز میں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہاشمی صاحب مشیر انکم ٹیکس پرانے وکیل اور ڈاکٹر جمال کے خاص دوست تھے، چنانچہ کمال چاہتا تھا کہ وہ تمام معاملات کو اس طرح دیکھتا رہے جیسا کہ پہلے دیکھتا تھا، لیکن وہ مصر تھے کہ کمال پہلے یہ سب دیکھ لے اور سمجھ لے۔ اب جو فیصلے ڈاکٹر جمال کرتے تھے وہ آئندہ ڈاکٹر کمال ہی کو کرنے ہوں گے۔ غم خواروں میں اکثریت ان کی تھی جو اپنی کسی نہ کسی بیٹی کو کمال کے سر منڈنے کے خواہش مند تھے اور اس کے بزرگ پا سرپرست بننے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کے حصے لے رہے تھے۔ براہ راست مقابلے میں شریک خواتین بھی کم نہ تھیں، ان میں سے کچھ والدین کی شے پر آگے آئی تھیں اور باقی خود کو ذاتی معاملات میں خود مختار سمجھتی تھی۔ چند لیڈی ڈاکٹر جو مرحوم جمال صاحب کے پروجیکٹ کے بارے میں جانتی تھیں اب کمال کو آمادہ کر رہی تھیں کہ وہ اس منصوبے کو مکمل کرے۔ ان کا پورا تعاون اسے ہر وقت حاصل رہے گا۔ تنگ آ کے کمال نے سب نوکروں کو 1 ہفتے کی چھٹی دی اور خود ہاشمی صاحب کے گھر منتقل ہو گیا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، وہ گلبرگ کی کوٹھی میں اپنے 2 بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہاشمی صاحب نے اس سے وکالت نامے پر دستخط کروائے تھے اور وراثت نامے کے اجراء کی قانونی کارروائی بھی شروع کر دی تھی۔ بینک بیلنس کا حساب آسان تھا، اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ میں بالکل صحیح اعداد و شمار سامنے رکھ دیے گئے تھے۔ جائیداد کی مالیت کا صرف اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اس احساس نے کمال کو پریشان کر دیا کہ اس کے مجموعی اثاثے 5 کروڑ سے زائد تھے۔ جمال صاحب نے تقریباً نصف اثاثے اپنے اسپتال کے منصوبے کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اسپتال کے لیے مشینوں کے آرڈر دیے جا چکے تھے اور تعمیراتی ٹھیکے بھی منظوری کے منتظر تھے۔ 1 سال میں اسپتال کی عمارت مکمل ہو جاتی اور اس کے بعد 3 ماہ کے اندر مشینوں کی تنصیب کے ساتھ ہی اسپتال شروع ہو جاتا۔ یہ بہت بڑا کام تھا اور ایسا لگتا تھا سوائے کمال کے باقی سب کے لیے یہ اسپتال ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ کمال اتنے لمبے چوڑے کام میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، مزید دولت کمانے کے خیال سے ہی اسے وحشت ہوتی تھی۔ ہاشمی صاحب، میں اس بکھیڑے میں پڑھ کے کیا کروں گا؟ ہاشمی صاحب نے اسے ڈانٹا۔ لا حول ولا قوت، تم اسے بکھیڑا کہتے ہو؟ یہ تمہارے والد کا خواب تھا ہوگا مگر میرا کوئی خواب نہیں۔ تم اپنے والد کے خواب کو تعبیر دینا نہیں چاہتے؟ ہاشمی صاحب، ان کی زندگی میں بھی مجھے کبھی اس منصوبے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ انہی کا منصوبہ تھا جو میری لا تعلقی کے باعث اب تک پورا نہیں ہوا تھا۔ اگر میں چاہتا تو آج یہ اسپتال کاغذی مرحلے میں نہ ہوتا، یہ ایک ٹھوس شکل اختیار کر چکا ہوتا۔ ڈیڈی نے اور ممی نے ساری عمر پیسہ کمایا تھا، یہ اسپتال بھی میرے لیے بنا رہے تھے۔ میں یہ کام کس کے لیے کروں؟ سب کچھ تو حاصل ہے مجھے اور کما کے میں کیا کروں گا؟ ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤں تب بھی یہ 5-6 کروڑ ختم ہونے والے نہیں۔ اس کا منافع ہی اتنا ہوگا کہ شاید سے خرچ نہ ہو۔ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو تم؟ بھلا پیسہ بھی ایسی چیز ہے جو خرچ نہ ہو اور ختم نہ ہو؟ میرا مطلب تھا جیسے میں اب رہتا ہوں ویسے ہی رہوں تو بہت ہے۔ لاس ویگاس چلا جاؤں تو 1 ہفتے میں کیا 1 رات میں کسی جوئے خانے میں ہار سکتا ہوں۔ مجھے شوق نہیں ہے ایسے۔ میں اب سکون اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ اسپتال کارخانہ مجھ سے نہیں چلے گا۔ جہاں تک ممی ڈیڈی کے خواب کو تعبیر دینے کا سوال ہے تو بے شک یہ میرا ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔ اگر یہ منصوبہ ہوتا کار خیر کا پھر تو اس کی تکمیل میرا فرض تھا، مگر یہ خالص کمرشل پروجیکٹ تھا۔ میں تو ڈیڈی کو بتا چکا تھا کہ پہلے میرا ارادہ پولیس سروس میں جانے کا تھا، پھر انہوں نے اصرار کیا کہ میڈیکل کی ڈگری ضائع ہوگی تو میں نے MLO یا پولیس سرجن بننے کی خاطر LLB کیا۔ حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ میں انہی کی طرح بہت بڑا اسپیشلسٹ بنوں، مگر مجھے
عام آدمی کے علاج اور ان کی بیماریوں کے مسائل سے دلچسپی ہے، جو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا افورڈ ہی نہیں کر پاتے۔ سرکاری ہسپتالوں میں انہیں کوئی پوچھتا نہیں، اور پوچھے تو نہ ڈنگ کا مشورہ ملتا ہے اور نہ علاج معالجے کی سہولت۔ ہاشمی صاحب اس کے جذبات اور خیالات سے متاثر ہوئے۔ کمال کی فطرت سے وہ پہلے ہی واقف تھے اور اپنے مرحوم دوست ڈاکٹر جمال کی مایوسی بری باتیں بھی وہ سنتے ہی تھے۔ وہ ہماری طرح احساس محرومی اور فرسٹریشن کا شکار نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہی اطمینان اسے سخت جدوجہد سے اور آگے جانے کی خواہش سے دور رکھتا ہے۔ ہاشمی صاحب نے کمال کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسپتال کا منصوبہ سرد خانے میں چلا گیا۔ اسپتال کے شعبہ حادثات میں کام کرنا بھی اب اس کے لیے اعصاب شکن کام ثابت ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر جمال اور ان کی بیوی کی مسخ شدہ لاشوں کو دیکھنے کے بعد زندگی کی بدصورتی اور کراہیت کا نظارہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس سارے بے سکونی اور بے قراری کے پرآشوب دور میں اس کا واحد دوست میں تھا جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بھٹکتا رہا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ کھینچ لیا اور جہاں گیا اپنے ساتھ رکھا۔ دنیا کے کسی شہر میں اس کا دل نہیں لگا، نہ اسے روم کے نظارے لبھا سکے، نہ پیرس کے شب خانے، نہ مونٹی کارلو کے جوئے خانے، اور نہ ہانگ کانگ اور ٹوکیو کے کعبہ خانے۔